انشاءاللہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ایک ہی وظیفے سے آپ کا کام بن جائے گا۔ جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجت تیر بہادر پورا ہوگا۔ آپ کا وظیفہ 100% کام کرے گا۔ آپ کی 100% جو بھی حاجت ہوگی، یعنی جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے وہ حاجت تیر بہادر پورا ہوگا۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، پھر مجھے کال کرنا۔ اگر توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور آج میں جو آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے تو اس حاجت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس حاجت کی نیت سے اس کو 11 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز ادھر آپ وظیفہ پڑھیں گے ادھر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ایک ہی دن میں ایک ہی وظیفے سے ایک حاجت پورا ہوگا۔ اور جب بھی آپ کو کوئی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ کو کوئی حاجت پیش ہو، تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ میں نے آج تک جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اس کا بیڑا پار ہو چکا ہے، اس کی جو بھی حاجت تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو آپ کی بھی انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہونے والی ہے اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے۔ تو آئیے، وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو تو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی کے جو 4 اصول ہیں اس کے بغیر آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، بلکہ آپ تو سرے سے مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ یعنی مسلمان کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ تو آپ اگر خدا نخواستہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ بھائی وظیفہ تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجت پوری کرے، اور ادھر اللہ کو خدا نخواستہ ناراض کر رہے ہیں، تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلا جو شرط ہے وہ ہے نماز کی پابندی، کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ یعنی حدیث میں آتا ہے، دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ تو آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں حرام بھی پڑا ہے خدا نخواستہ، تو بیت اللہ کے سامنے بھی وظیفہ پڑھیں گے تو کام نہیں کرے گا جب تک آپ حرام سے نہیں بچیں گے۔ آج کل بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ ان کی یہی وجوہات ہیں، یہ 4 چیزیں دیکھیں اپنے میں۔ اگر یہ 4 شرائط آپ میں پائے جائیں تو آپ کا وظیفہ 100% کام کرے گا۔ اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو پھر یہ شرائط اپنے میں پیدا کریں اور پھر وظیفہ پڑھیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کا وظیفہ کام کرے گا، اور جس کو خدا نخواستہ شک ہو رہا ہو تو اللہ پہ شک کر رہا ہے تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ تو تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو میں سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات کو 11 مرتبہ صرف وظیفہ دے رہا ہوں، تو آپ کو سورہ توبہ کی جو 2 آیات ہیں اس کا پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہے؟ آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں پڑھ سکتے تو پھر الٹا عذاب ہوگا، وظیفہ تو کیا قبول ہوگا، الٹا عذاب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔
انشاءاللہ العزیز اس میں دوسری بات ہے ہی نہیں کہ آپ کا وظیفہ 100% کام کرے گا۔ آپ کی 100% جو بھی حاجت ہوگی، یعنی جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے وہ حاجت تیر بہدف پورا ہوگا، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور ابھی تو محرم کا عاشورہ کا دن بھی آ رہا ہے، تو یہ صرف عاشورہ کے ساتھ خاص نہیں، عاشورہ کے دن ویسے ہی بابرکتوں والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، عاشورہ کا دن برکتوں والا ہے، ہو سکتا ہے آپ روزہ بھی رکھیں گے تو اس دن کریں گے تو بہت زیادہ اثرات ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ عاشورہ کا دن بہت مبارک دن ہے۔ تو اگر جمعہ کے دن کریں گے، ابھی جو جمعہ آنے والا ہے، کل پرسوں جو جمعہ آنے والا ہے، یہ اس کے ساتھ خاص نہیں، یہ بتا دوں، لیکن اس کے اثرات اس دن زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے، جو بھی آپ عمل کریں گے، اس کے اثرات زیادہ ہوں گے عاشورہ کے دن۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں گے اور پھر کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، پھر مجھے کال کرنا اگر کام نہ کیا، لیکن یاد رکھیں کہ شرائط پر عمل کر کے پڑھنا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھیں اور اپنی جگہ بیٹھے آپ نے ذکر اذکار میں مشغول ہونا ہے، اور اشراق کے وقت تک، اشراق کا وقت تو جانتے ہیں نا، جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے تقریباً 15-20 منٹ ہو جائیں طلوع ہونے کے، اس کے بعد آپ نے اشراق کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس وقت اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھیں، اور پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ جو بھی درود وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جتنا آپ میں یقین کامل ہوگا، جتنا شرائط کی پابندی کریں گے، اتنا جلدی آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ لیکن اگر آپ کوتاہی کریں گے تو ٹائم زیادہ لے گا، تو 2 دن بھی لے سکتا ہے، تیسرے دن پھر کریں، 40 دن تک کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ میں یقین کامل ہوگا، شرائط پر صحیح طور سے عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ایک ہی وظیفے سے آپ کا کام بن جائے گا۔ جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجت تیر بہدف پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔